ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 8 باب 1 تا 4 آیات۔ جب وہ پہاڑ سے اترا تو بڑا ہجوم اس کے پیچھے ہو لیا، اور دیکھو ایک کوڑی نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا۔ فوراً اس کا کوڑ جاتا رہا۔ تب یسوع نے اس سے کہا، خبردار، کسی سے نہ کہنا، لیکن جا کر اپنے آپ کو کاہن کو دکھا، اور جو نذر موسیٰ نے مقرر کی ہے اسے گزران، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ انجیل مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ مسیح خدا میں میرے عزیزو، آج ہم خدا باپ کا شکر ادا کریں اس کی دی ہوئی تمام نعمتوں برکتوں کے لیے جو روز بروز طرح بطرح وہ ہم پر نچھاور کرتا ہے۔ خاص طور پر تندرستی جیسی نعمت کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج کی انجیل مقدس متی کی انجیل میں سے لی گئی۔ مقدس متی کی انجیل فہرست کے لحاظ سے نئے عہد نامے میں پہلی کتاب ہے۔ مقدس متی کی انجیل پرانے عہد نامے کو نئے عہد نامے سے جوڑتی اور ملاتی ہے۔ نیز برآں مقدس متی کی انجیل پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے میں ایک پل کا کردار ادا کرتی ہے۔ مقدس متی کی انجیل میں وہ تمام پیشن گوئیاں جو المسیح کے بارے میں پرانے عہد نامہ میں کی گئیں، وہ تمام پیشن گوئیاں پوری ہوتی ہیں، کیونکہ مقدس متی کی انجیل خاص طور پر یہودیوں کے لیے لکھی گئی، اور یہ انجیل بار بار ہماری توجہ پرانے عہد نامے اور بالخصوص شریعت کی طرف دلاتی ہیں۔ جس طرح شریعت میں موسیٰ ایک اہم شخصیت تھی، اسی طرح مقدس متی خداوند یسوع مسیح کو نئے موسیٰ کے طور پر بیان کرتا ہے۔ پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کی زندگی میں 4 عوامل بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلا کہ موسیٰ بنی اسرائیل کو مصر سے لے کے آتا ہے، مصر سے رہائی دلاتا ہے، آزادی دلاتا ہے۔ دوسرا، بحیرہ کلزم کو پار کرنا۔ بنی اسرائیل موسیٰ کی قیادت میں بحیرہ کلزم کو پار کرتی ہے۔ تیسرا، بیابان میں قیام۔ موسیٰ بنی اسرائیل کو بیابان میں قیام کرواتا ہے۔ چوتھا، موسیٰ پہاڑ پر خدا سے ملاقات کرنے اور شریعت کو لینے جاتا ہے۔ سب سے پہلا عمل مصر سے واپسی، دوسرا بحیرہ کلزم سے گزرنا، تیسرا بیابان میں قیام، اور چوتھا پہاڑ پر جانا۔ یہی 4 عوامل خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یسوع مسیح جب مقدس یوسف خواب میں آگاہی پا کر مقدسہ مریم اور بچہ یسوع کو مصر میں لے جاتا ہے، تو یسوع مسیح مصر سے واپس آتے ہیں۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح اردن کے پانی میں بپتسمہ لیتے ہیں۔ تیسرا، خداوند یسوع مسیح بیابان کا تجربہ کرتے ہیں جب وہ 40 روز ریاضت اور بندگی کرتے ہیں۔ چوتھا، خداوند یسوع مسیح پہاڑ پہ جاتے ہیں جہاں پر خداوند یسوع مسیح مبارک بادیاں بیان کرتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلا
مصر سے واپسی، دوسرا دریا اردن میں بپتسمہ، تیسرا بیابان میں قیام، اور چوتھا پہاڑ پہ جانا۔ یہی 4 عوامل موسیٰ کی زندگی میں اور یہی 4 عوامل خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں اہم ہیں۔ اس لیے مقدس متی اپنے انجیل مقدس میں یسوع مسیح کو نئے موسیٰ کے طور پر بیان کرتا ہے۔ آج کے انجیلی اقتباس مقدس متی کے انجیل کے 8ویں باب میں سے لیا گیا ہے۔ آج کے انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح جب پہاڑ سے نیچے اترتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کے پاس ایک کوڑی یعنی مبعوث آتا ہے۔ تاریخی طور پر دیکھا جائے تو کوڑی لوگ شہر کے پھاٹک پہ رہتے تھے، لوگ ان سے کسی قسم کا لین دین نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ ان سے بول چال سے بھی دریغ کرتے تھے۔ اور یہ لوگ جب بھی کوئی شخص ان کے پاس آتا تو یہ لوگ پکار کر کہتے کہ ناپاک ناپاک ناپاک۔ لیکن آج کے انجیل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کوڑی بھرپور ایمان کے ساتھ، اعتقاد اور بھروسے کے ساتھ جوان مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کے پاس آتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کو عرض کرتا ہے کہ خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح اسے چھو کر اسے بحال کرتے ہیں، اسے پاک اور صاف کرتے ہیں۔ کوڑی کو چھونا فقیہوں، فریسیوں، ہرودیوں اور اس وقت کے مذہبی رہنماؤں کے نزدیک ایک ناپاک عمل ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح ایک رسمی پاکیزگی اور رسمی چیزوں کو توڑتے ہوئے اس کے ساتھ محبت اور اس پر رحم کرتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا ایک ہی اصول ہے اور وہ رحم ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس لیے آئے ہیں تاکہ گناہ گاروں پر رحم کریں۔ آئے آج ہم بھی جو کہ اپنے گناہوں میں، اپنی بیرا روی میں، اپنی ناپاکی میں خدا سے دور ہو چکے ہیں، آئے ہم بھی جوان مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کے پاس جائیں۔ اور یقیناً جب ہم خداوند یسوع مسیح کے پاس جائیں گے تو خداوند یسوع مسیح ہمیں ہر قسم کی ناپاکی سے، ہر قسم کے روگ سے، تنگی سے، تکلیف سے شفا دے گا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اے سب تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہو میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ آئے ہم بھی خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں اور خداوند یسوع مسیح سے بہت ساری نعمتیں، برکتیں حاصل کریں، اور ہمیشہ خداوند یسوع مسیح کے نصب العین پر چلتے ہوئے دوسروں سے پیار کریں اور دوسروں پر رحم کریں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔